تو اللہ کی کالی کملی کا رنگ ہے. ہم کسی رنگ کے خلاف نہیں ہیں، اس لیے کہ ہر رنگ اللہ کا رنگ ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جو اہل بیت کے رنگ ہے وہی اللہ کے رنگ ہے. بس یہ ہے کہ رنگ جھنڈوں تک رہیں، امت کے رنگ نہ بدلیں. امت بار بار رنگ نہ بدلے، ورنہ ایک ہی ہے وہ کیڑے مکیڑوں میں جو بار بار رنگ بدلتا ہے. رنگ بدل لیتا ہے، پہچانا نہ جاؤں. ادھر سے کودا اس درخت پہ گیا، رنگ بدل لیا. ادھر کودا، رنگ بدل لیا. ادھر چڑھا، رنگ بدل لیا، تاکہ پہچان نہ ہو. بھائی ہم تو ایک رنگ میں تھے، ایک ہی رنگ میں ہیں. اور رنگ بتانے کے لیے تو ہم نوروز کر دیتے ہیں. ہر سال نوروز میں اعلان ہو جاتا ہے، اب کی بھی اعلان ہو گیا ہے. اب ایام اعزہ سے نکل گیا ہے. کئی برس سے یہاں یہی سلسلہ چل رہا تھا. ایام اعزہ میں پڑھ رہا تھا، پرچے آتے تھے نوروز پہ پڑھ دیجیے. شکر ہے کہ اب کی جا کے عین عید میلاد النبی کے دن پڑھ رہا. رنگ سے رنگ ملنے والے ہیں. رنگ سے رنگ مل رہا. اور چھیٹے آج پڑ گئے. یہ چھیٹے جو پڑتے ہیں نوروز سے پہلے مارچ میں، بھئی برسات سردی سب ختم، اب یہ چھیٹا کیوں پڑا؟ یہ ہے آب نیسا. نوروز کے بعد ایک اور چھیٹا پڑے گا، وہ بھی آب نیسا. نوروز سے پہلے جو چھیٹا پڑے وہ بھی آب نیسا. جو نوروز کے بعد چھیٹا پڑے گا مارچ میں وہ بھی آب نیسا. یہ آب نیسا صرف اللہ اس لیے برساتا ہے کہ جب یہ نجف کی زمین پر یہ بوندیں گرتی ہیں، اسی سے بنتا ہے در نجف. اس سے در نجف. نوروز تو نوروز ہے، لوگ آب نیسا نہیں جانتے. ٹی وی پہ تو ابھی ہر سال یہی پوچھا جاتا ہے نوروز کیا ہے. جس دن یہ پوچھ لیا آب نیسا کیا ہے، تو بھائی تھوڑی بہت تو معلومات رکھیں. تو کم از کم قصر مسیب تو یہ سب کچھ جان رہے ہیں نا. یہاں کا مجمع پتہ ہے آب نیسا کیا ہے. ابھی شعر و ادب پڑھیے تو پتہ چلے آب نیسا کیا ہے. حضور کی حدیثیں پڑھیے تو پتہ چلے آب نیسا کیا ہے. حدیث میں بھی ہے، در نجف کا ذکر بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے. شعراء نے نظم بھی کیا ہے، انیس کیا بھی ہے، دبیر کیا بھی ہے، غالب کیا بھی ہے، آب نیسا بھی ہے. غزلوں میں استعمال ہوا ہے، در نجف بھی خوب استعمال ہوا. یہ سب نوروز سے ہی متعلق چیزیں ہیں. اور جو پہنتے ہیں انگوٹھی وہ تو پہنتے ہیں، کوئی خیالی بات تو ہے نہیں. نجف جائیے در نجف لے آئیے. نجف نہ جائیے اتنا پیسہ کیوں خرچ کیجئے کہ نجف جائیے اور پھر در نجف لائیے. بس یہ وزیر جعفری کہیں چلے جائیں. جولی تک تو جانا ہے. در نجف لے. اب اس کے فوائد، در نجف پہننے کے کیا کیا فوائد ہیں، یہ وزیر جعفری سب سمجھا دیں گے. در نجف میں ایک تو یہی فائدہ ہے کہ آدمی جلتا نہیں، کپڑا جلتا نہیں، آگ قریب آتی نہیں. ابھی آگ کیسے قریب ہے؟ جب علی والے کے قریب نہیں آتی تو جو علی کا پتھر ہے وہاں سے نکل رہا ہے، وہ آگ کو کیسے آنے دے؟ اور یہ بھی ہے کہ در نجف پیاس لگی ہو، منہ میں رکھ لیا. صحرا میں چلے جا رہے، پانی نہیں مل رہا ہے، در نجف منہ میں رکھ لیا، پیاس بجھ گئی. عقیق منہ میں رکھ لیا، پیاس بجھ گئی. یہ در نجف اور عقیق جو ہیں جڑواں بھائی ہیں. دونوں نے ساتھ ساتھ ولایت علی کو قبول کیا تھا. ایک کا رنگ یمنی لال کلیجی ہے، ایک سفید. حالانکہ در نجف بھی کئی رنگ کا ہوتا ہے، شاخ ایک ہی ہے، عقیق کی بھی اور در نجف کی بھی. اور منہ میں رکھ لیا. تو اقبال نے نہیں کہا کہ بھئی پتھر منہ میں رکھ لیا، بلکہ وہ نام علی کو ہی ایک نگینہ کہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں ہمیشہ برد زباں ہے علی کا نام اقبال، کہ پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے. پیاس روح کی بجھتی ہے اس نگینے سے. جانے کیا راز تھا، اور وہ راز بعد میں سمجھ میں آیا کہ جب ہم الوداع کہتے ہیں اور کفن پہنا چکتے ہیں مردے کو تو منہ میں نگینہ رکھ دیتے ہیں، تاکہ برزخ کی پیاس ابھی دیکھنی ہے.
تو یہ پیاسا نہ رہے، جانے والے کا اتنا خیال کہ یہ پیاسا نہ رہے، اس کا منہ خشک نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں بابا ایک جامعہ تو انگوٹھی اتار کے دیا، کہا علی اکبر اسے منہ میں رکھ، یہ تمہارے نانا کی انگوٹھی ہے، بہت جلد تمہیں نانا سے راب کریں۔ تقریر ختم ہو گئی، ظاہر ہے کہ مصائب میں زیادہ طویل تو پڑھتا نہیں، 3-4 منٹ کے مصائب ہوتے ہیں، لیکن میں اصل میں تاثراتی لفظ کہتا ہوں تاکہ یاد رہ جائیں۔ سوچئے کتنے لوگوں نے اپنے گھر میں یہ منظر دیکھا ہوگا کہ بچے کے لفظ منہ سے نکلے پانی، اس نے کہا نہیں مم۔ کتنے چھوٹے چھوٹے گلاس بچے کے لیے ہوتے ہیں، ماں باپ جو بھی قریب ہے جلدی سے چاہتا ہے اس کے منہ میں گلاس لگا دیں، اور جس وقت بچہ پانی پی رہا ہوتا ہے تو جو پیار ٹپکتا ہے بزرگ کی آنکھ سے کہ اب تو یہ نہیں کہے گا میں پیاسا ہوں، اب تو یہ نہیں کہے گا۔ سن لیا نا؟ تو علی اکبر تو اب 18 برس کے ہو گئے، کتنے لمحے مدینے میں ایسے آئے ہوں گے کہ علی اکبر نے کہا ہوگا اماں پیاس لگی ہے، ام لیلہ نے جلدی سے پانی بڑھایا ہوگا اور کہا بیٹا علی اکبر پانی پی لو، تو کیا تیرے خیمہ سے ماں یہ نہیں دیکھ رہی ہوگی کیا 18 برس کا بیٹا کہہ رہا بابا پیاسا ہوں؟ تو اب ماں کا کلیجہ، اللہ، یہ کیوں کہے میں نے یہ جملے؟ یہ میں نے اس لیے کہے کہ ابھی ام لیلہ کو قیامت سہنا ہے، اس لیے کہ ام لیلہ کے ساتھ علی اکبر کا سر چلے گا، اور جتنی بار سوکھے ہوئے ہونٹ نظر آئیں گے پکار کے لیلہ کہے ارے میرا بچہ پیاسا ہے، میرا علی اکبر پیاسا ہے، میرا علی اکبر پیاسا ہے۔ کیا درد تھا ماں کے بہن میں کہ ام لیلہ ساری زندگی علی اکبر کو نہ بھول سکی، اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بھولنے کا، صبح ہو یا شام، لیکن صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے سناٹا کہ اگر کوئی روئے تو دور تک آواز جاتی ہے۔ لیلہ بی بی صبح اٹھ کے بانسو بہانا اور علی اکبر کو یاد کرنا، اور وہ درد بھری آواز محلے بنی ہاشم میں گونج اٹھتی تھی۔ باہر سے کوئی ساربان اپنے اونٹ کو لیے ہوئے آیا اور اسی گلی سے گزرا، محلے بنی ہاشم سے چلتے چلتے اونٹ رکا، اس نے بہت اسے آگے چلانا چاہا، وہ نہیں بڑھا، آگے نہیں بڑھا، تو تازیانہ لے کر وہ اونٹ سے اترا کہ یہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا، میں دیکھوں تو، اور اگر نہیں بڑھ رہا تو ایک تازیانہ اس کو مار کے آگے بڑھو۔ اونٹ سے اترا، لیکن اتر کے جو اونٹ کے سامنے آیا تو دیکھا اونٹ نے گردن جھکائی ہوئی ہے اور آنسو ہیں اونٹ کے کہ رکتے ہی نہیں، بہتے جاتے ہیں بہتے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے اونٹ کو پہلی بار روتے ہوئے دیکھا، چاروں طرف دیکھا، دیکھا سامنے ایک سبزی فروش اپنی دکان کھولا تھا، دوڑ کے گیا، کہا بھائی یہ بتا دو یہ میرا اونٹ رو رہا ہے، آخر یہ کون بی بی روئے جاتی ہے جس کی وجہ سے میرا اونٹ رک گیا؟ اس نے کہا بھائی ہو تجھے نہیں معلوم یہ علی اکبر کی ماں ام لیلہ جو اپنے لال کو پکار رہی ہے علی اکبر۔
کے کنارے پانی کا تو لانے کا فقر، جب خلد میں پہنچو تو سکینہ کو بلانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ چودہ سو 29 ہجری الوداعی عشرے کی قصر مسیب میں چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں حضرت رسول خدا کے آخری لمحات کے موضوع پر۔ کل گفتگو تھی کہ آخری دنوں میں آپ نے لشکر تیار کیا تاکہ وہ روم کے لیے روانہ ہو جائے۔ یہ مسئلہ روم جسے کہ اس زمانے میں شام کی سرحد تھی اور وہیں سے روم شروع ہو جاتا تھا، اور ادھر مقام تبوک سے وہ سرحدی علاقے کے جو بعد میں فتوحات کی صورت میں نمودار ہوئے۔ نشاندہی رسول خدا نے کی تھی کہ ان راستوں پر جاؤ گے تم، اگر یہ لشکر چلا جاتا تو سرکار کی زندگی میں جو فتح ہوتی، تو یہ جملہ کل میں نے کہا تھا کہ وہ مرضی نبی سے حدود اسلامی وسیع ہوتی، لیکن چونکہ سرکار کی مرضی کے خلاف مسلمان نہیں گئے، اور یہ ایک پوری فہرست ہے شروع سے آخر تک کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کہاں کہاں پر مسلمانوں نے حکم اللہ کی نافرمانی کی۔ طویل فہرست ہے، یہ طویل فہرست ہے۔ جنگ احد میں مسلمانوں سے کہا کہ اس مقام سے ہٹنا نہیں، نقصان دہ ہوگا معاملہ، لیکن مسلمان ہٹ گئے اس جگہ سے، اور وہ جگہ خالی ہو گئی اور دشمن نے ادھر ہی سے حملہ کر دیا۔ جیتی ہوئی لڑائی شکست میں تبدیل ہو گئی، اور اسی لڑائی میں حضور زخمی بھی ہوئے اور جناب حمزہ شہید ہوئے۔ تو اگر فرمان رسول پہ عمل ہو جاتا تو نہ رسول زخمی ہوتے اور نہ جناب حمزہ شہید ہوتے۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کا سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور جو واقعہ ہو جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے ایسا ہی چاہا تھا اور وہ ہو گیا۔ یہ بات مسلمان نہیں سمجھ سکتے، لیکن آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اور یہ مسائل نہ تاریخ اسلام کے ہیں، نہ یہ جملے کسی کے خلاف ہیں کہ جیسے کسی کو
برا بھلا کہا جائے، تبرہ کیا جائے، یہ مسائل علمی مسئلے ہیں، اس میں تبرہ وغیرہ کا مناظرے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ یہ مسئلہ توحید کا مسئلہ ہے۔ براہ راست اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو یہ مسئلے سمجھنا پڑیں گے۔ اگر آپ اللہ کو اتنا ہی سمجھنا چاہتے ہیں کہ بس مسجد میں گئے، نماز پڑھ لی، آ گئے، اللہ سمجھ میں آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ توحید ایک بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے، اور ان تمام مسائل کو اللہ کو سمجھنے کے لیے یہ باتیں سمجھنا پڑیں گی۔ اسی طرح ہم کہہ دیتے واقعہ کربلا اللہ چاہتا تھا ہو جائے، نہیں، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، حضرت علی کی شہادت ہو، امام حسن کی شہادت ہو، یا واقعہ کربلا ہو، یہ سب کچھ اللہ نہیں چاہتا تھا۔ اللہ نہیں چاہتا تھا۔ اگر اللہ یہ سب کچھ چاہتا تھا تو کیا دنیا اس لیے بنائی تھی کہ اپنے بھیجے ہوئے بندوں کو یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور نہ ایسا ہے کہ جو کچھ ہوا اس کو اللہ روک نہیں سکتا تھا۔ یہ دو مسئلے سامنے رکھیے، جو کچھ ہوا وہ مرضی الہی نہیں ہے، رہ گیا یہ کہ اسے روک سکتا تھا، یہ مرضی الہی ہے۔ سب کچھ مرضی الہی، یعنی روکا نہیں۔ اور اس کو میں بچوں کو بہت آسانی سے اس بات سے سمجھا دیتا ہوں، اس سے زیادہ سہل سمجھانا میرے لیے ناممکن ہے، کہ اس نے طے کیا کہ آدم کا پتلا بنائے، اس میں روح پھونکے اور ایک انسان بنائے، اس سے خلقت چلے، انسان پیدا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ آدم سجدہ نہ کرے۔ یہ اللہ پہ بات نہیں ڈالی جا سکتی ہے کہ شیطان نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا اور شر کا آغاز ہو گیا۔ تو کیا اللہ کی مرضی تھی کہ وہ آدم کو سجدہ نہ کرے؟ اللہ کی مرضی تھی۔ بھائی اللہ کا کچھ حکم ہے، ہم نے حکم دیا، کسی نے سجدہ کیا، کسی نے نہیں کیا، تو بات طے ہو گئی، کسی نے حکم مانا، کسی نے حکم نہیں مانا۔ اب بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ اس نے کیوں نہیں مانا، تو یہاں سے بات توحید کی وہ عظمت شروع ہو جاتی ہے کہ اس نے کیوں نہیں اپنی طاقت کو استعمال کر کے سجدہ کروایا۔ اگر آپ یہ اعتراض اللہ پہ کریں گے تو اس سب میں ہم سب شامل ہیں، ہم سب شامل ہیں۔ مثلا یہ کہ ایک شخص کو آپ دیکھتے ہیں بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا نمازی ہے، یعنی دین کے ہر رکن پہ عمل کرتا ہے، تو اللہ کی مرضی ہے کہ یہ ایسا کرے۔ ایک انسان لا الہ بھی کہہ رہا ہے لیکن گناہ بھی کر رہا ہے، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس متقی جیسا مجھے کیوں نہ بنایا، یہ تقوی پہ تقوی کیا جا رہا ہے تو ایسے ہی مجھے بھی بنا دیتا۔ تو کیا اللہ اس سے یہ کہے گا کہ ہم نے ہاں اس کو ایسا بنایا اور تجھے گناہگار بنایا؟ نہیں، وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہا ہے، تم اپنی مرضی سے سب کچھ کر رہے ہو۔ اس لیے کہہ دیا کہ متقی اور گناہ صغیرہ اور کبیرہ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، فاسق و فاجر اور متقی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر دونوں برابر ہوتے تو وہ کہتا کہ یہ بھی میری مرضی سے ہو رہا ہے، وہ بھی میری مرضی سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جب یہاں آؤ گے تو فیصلہ کر کے ہم ٹھیک کر لیں گے۔ بھائی خود مختار ہے، مرضیاں دے دیں، جب مرضیاں دے دیں، مرضیاں دینے کے بعد کہا اب کرو تم۔ اب ہم ایک حکم دیتے ہیں، اس کو مانو، جس نے نہیں مانا تو پھر جزا اور سزا کیوں رکھی؟ اسی لیے رکھی کہ میں حکم دوں گا
جو مانے گا میرا کہا اس کے لیے جنت ہے، جو نہیں مانے گا اسے جہنم میں ڈال دوں گا. سیدھا سیدھا فارمولہ ہے. شیطان نے نہیں مانا، فرشتوں نے مان لیا. اب کائنات شروع ہو گئی، انبیاء آنے لگے. کچھ لوگوں نے انبیاء کا کہا مانا، کچھ نے نہیں مانا. تو وہ اپنی مرضی کے مختار ہیں نا بھائی. تو اس کو سوچئے کہ سرکار کے احکامات پر جن لوگوں نے عمل کیا ان کا رتبہ بڑھا، جنہوں نے نافرمانی کی ان کا رتبہ نہیں بڑھا. تو اب آپ اس پہ پردے نہ ڈالیے. اس کو لپیٹیے نہیں ایسا نہیں ایسا تھا، ایسا نہیں ایسا تھا. اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ شیطان کے لیے، اور شیطان کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں. یوں تھا تو اس کا خمیر ایسا تھا تو ایسا کیوں بنایا کہ اس کو آگ سے بنایا، تو اس نے بعد میں نافرمانی کر دی. تو پھر یہ بھی سوال پیدا ہوگا پہلے کیوں فرما برداری کر رہا تھا، پہلے کیوں نمازیں پڑھ رہا تھا، پہلے کیوں اگر ایسا بنایا تھا تو اتنی نمازیں کیسے پڑھ لی، اگر برا بنایا تھا تو سجدے کیسے کر لیے. تو اپنی مرضی سے رائے بدلی ہے اس کی. تو جس طرح شیطان اپنی مرضی سے رائے بدل سکتا ہے کہ ابھی اچھے کام کر رہا تھا برے کام کرنے، تو مسلمان کہیں سے سرخاب کے پر تو لگا کے آئے نہیں ہیں. ہو سکتا ہے ایسا ابھی اچھے کام کر رہے ہوں، حضور کا کہا مان رہے ہوں اور کوئی کہا نہ مانے. تو اس میں اپنی مرضی ان کی شامل ہے، نہ اس میں اللہ کی مرضی ہے نہ رسول کی مرضی ہے. اب رہ گیا یہ کہ اختیار اللہ کا کیا ہے. تو اس کے اختیار کے بارے میں تو لامحدود ہے مسئلہ. اس کو سارا اختیار حاصل ہے، جس راستے سے چاہے اپنا کام کروا لے. تو اس کے اختیار میں تھا کہ شیطان سے سجدہ کروا سکتا تھا، اس کے اختیار میں تھا کہ جنگ احد میں مسلمان نہ بھاگیں درے سے، اس کے اختیار میں تھا کہ رسول اللہ زخمی نہ ہوں، اس کے اختیار میں تھا کہ جناب حمزہ شہید نہ ہوں. تو اگر وہ اس طرح اختیارات اپنے استعمال کرتا رہتا بندوں کو اختیار دے کر، تو بندے کہتے پھر ہمیں کیوں اختیار دیا، ہمارے اختیار میں تو شامل ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ نے کہا تمہارا اختیار تمہارے پاس، ہمارا اختیار ہمارے پاس. فرق یہ ہے کہ ہم جب چاہیں اپنے اختیار کو روک سکتے ہیں، ہماری کوئی بے عزتی نہیں ہے. تمہارا اختیار روکا جائے تو تم تڑپنے لگتے ہو، شکوے کرنے لگتے ہو، کفر اختیار کرنے لگتے ہو. اس لیے ہم تمہارے اختیار کو سلب نہیں کرتے، دے دیا تو دے دیا، کچھ اپنے پاس رکھا کچھ تمہیں دے دیا. حضرت علی سے پوچھا راوی نے کہ کتنا اختیار اللہ کا ہے اور کتنا بندے کا ہے. آپ نے کہا ایک ٹانگ اٹھا، اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی، کہا یہ تیرا اختیار، اب دوسری اٹھا. دوسری اٹھا، کہا گر جاؤں گا. کہا تو وہ اختیار اللہ کا ہے، پہلی تو تو اٹھا سکتا ہے اپنے اختیار سے، دوسرا اختیار اللہ کا نہیں اٹھا سکتا، گر جائے گا. تو اللہ تجھے گرانا تھوڑی چاہتا ہے، تیرا اختیار تجھے دے دیا کہ تو نے اپنی ٹانگ اٹھا لی. اب یہ میرا اختیار ہے کہ دوسرا پیر تو نہیں اٹھا سکتا، دوسرا پاؤں زمین پہ رہے گا. تو آپ نے دیکھا کتنا عدل کیا اس نے، کتنا عدل کیا اس نے. اب دیکھیے اپنے اختیار سے یہ پاؤں اٹھایا، یہ اختیار اللہ کا ہے، نہیں اٹھا سکتا. تو اب اگر ایک سے چلنا ہے تو چل سکتا ہے، تو دوسرا پاؤں اٹھا کر چلنا چاہے تو اب اللہ کے اختیار میں اپنا اختیار ڈال کر لنگڑے کی طرح اچک اچک کے چل رہا ہے. یعنی اللہ کے اختیار کو جب استعمال کیا اور چلا تو لوگ ہنسے. اسی کو تو کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال.
اپنی بھی بھول گیا تو اب چلے گا نہیں، ورنہ وہ کھیل ہو جائے گا. وہ ایک کھیل ہوتا ہے ایک ٹانگ اٹھا کے دوڑنے کا، اسے کیا پتہ لنگڑی گھوڑی کہتے ہیں اس کھیل کو شاید، میرے خیال میں اور بھی کوئی نام ہے اس کھیل کا. تو پھر وہ کھیل ہو جائے گا. تو اللہ کہتا ہے مذاق اڑے گا تمہارا، یہ میرا اختیار ہے. تو صاف بات، آ جائیے بھائی پتن، آ جائیے، آئے تشریف. تو یہ اختیار دے کر اور آدھا اختیار رکھ کر چاہا کہ بندے کو آزمائے. آدھا اختیار تمہیں دے دیا، اب اس میں تم چاہو تو ہماری فرما برداری کرو، چاہو تو نافرمانی کرو. رہ گیا یہ کہ جب نافرمانی کرو گے تنبیہ تو کریں گے، انتقام نہیں لیں گے، بات بات پہ بدلہ نہیں لیں گے کہ تم نے نافرمانی کی اب ہم تمہارے لیے یہ کریں، تمہیں زخمی کر دیں، تمہیں گرا دیں، تمہیں بیمار ڈال دیں، تم سے رزق چھین لیں، تم سے زمین چھین لیں، تم سے باغ چھین لیں، تم سے اولاد چھین لیں. نہیں، ساری نعمتیں تمہارے پاس رہیں گی. نعمت چھین کر ہم انتقام نہیں لیتے. تو ذرا اس کی بڑائی تو دیکھیے کہ انسان اس کا اختیار چھیننا چاہتا ہے لیکن اللہ بندے کا اختیار نہیں چھینتا. فرعون کی حکومت نہیں لیتا، نمرود کی حکومت نہیں لیتا، یزید کی حکومت نہیں لیتا، اختیار دیا ہوا ہے، اختیار دیا ہوا. بعد کربلا یزید کی روٹی نہیں بند کرتی، انتقام لینے پہ آتا تو پانی بند کر دیتا کہ ہمارے بندوں کا تو نے پانی بند کیا، اب میں انتقام لیتا ہوں، پانی بند. پورے شام کے دریا سوکھ جائیں، سب پیاسے رہیں، کوفے والے اور حلب والے اور جو لشکر میں آئے ہیں، ان کا پانی بند کر دو، ان کا کھانا بند کر دو، ان کی ہر نعمت بند کر دو، ان کے لیے ہوا بند کر دو، ان کے لیے روشنی بند کر دو. نعمتیں نہیں چھینی، اپنا اختیار دکھانے کے لیے نعمتیں نہیں چھینی، رہنے دیا. اس لیے رہنے دیا کہ دیکھو نافرمانی کا مسئلہ درپیش ہوگا تو تم رسوا ہوگے، رسوا تم خود ہوگے، میں رسوا نہیں کروں گا. یہ ہے سارا مسئلہ. تو اب سرکار کے ساتھ جو بھی ہیں لا الہ والے، اگر وہ نافرمانی سرکار کی کرتے ہیں تو اللہ رزق نہیں چھینے گا، بلکہ جتنی وہ دولت حاصل کرتے جائیں گے وہ چھینے گا نہیں، وہ ان کا اختیار نہیں لے گا، لیکن یہ بتائے گا کہ تم دنیا کی ساری عزتیں خرید لو، لیکن چونکہ نافرمانی محمد کی کر چکے اب قیامت تک تمہارے لیے رسوائی ہے. اب ہمارا مسئلہ اس میں کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے اللہ اور نبی کی نافرمانی کی ہے، ہم نے اسی وقت طے کر لیا تھا کہ ہم اللہ کی پارٹی میں رہیں گے. ہم جو رسوا ہو رہے ہیں ان کے جو داغ ہیں انہیں دھونے کے لیے نہیں بیٹھے. امت بیٹھی ہے داغ دھونے، ہمیں اللہ کی پارٹی. دیکھیے داغ دھونے والے کہتے ہیں ہم ہیں اللہ کی پارٹی میں، تو فیصلہ کر لیجئے اللہ کی پارٹی میں کون ہے؟ اللہ کی پارٹی میں کون ہے؟ اللہ کی پارٹی میں ہیں اس لیے اللہ کی طرف سے بول رہے ہیں. تو تقریریں رسول کا آخری لمحہ نہیں بیان ہو رہا ہے، یہ توحید پہ ہو رہی ہیں تقریریں، توحید کو بچانے کے لیے. توحید کو لاکھوں کتابیں اس پہ لکھی گئیں کہ پردہ پڑ جائے یہ معاملہ یہیں ٹھپ ہو جائے، لیکن عجیب قدرت کا انتظام ہے. جیسے کہ میں نے جملہ کہا کہ رسوائی دھری ہوئی ہے، آپ نافرمانی کر لیجئے، کامیاب ہو جائیے، اپنی نظر میں رسول کو ناکامیاب کر دیجئے کہ علی کے لیے اعلان کیا، آپ نے علی کو خلافت نہیں لینے دی، آپ ہو گئے کامیاب، آپ ہیں کامیاب گرو. آپ چپ بیٹھ جائیے.
اب ہم سے نہ بولیے، ہم نے ذرا سے بیان کیا غصہ آ گیا. کیوں غصہ آ رہا ہے؟ آپ کامیاب ہو چکے، غصے کی کیا بات؟ کیا چیز آپ کو نہیں ملی؟ تخت ملا، تاج ملا، وقت ملا، فوج ملی، عزت ملی. آج بھی عزت ہے، آج بھی زندہ باد ہو رہا ہے. تو اب تو اطمینان ہو جانا چاہیے. اب ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ بس ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو ذرا سا سمجھ لیجئے، ورنہ توحید جو ہے لرزہ براندام ہو جائے گی. آپ اس کو سمجھ لیجئے. تو جہاں رسول کی نافرمانی ہو جائے، تو اب لوگ دیکھے کہتے ہیں اصل میں باتیں ہوتی ہیں ذرا سی نازک، بس وہ پہلو چھپا ہوا ہوتا ہے. اس کے لیے اللہ کہتا ہے عقل استعمال کرو. لاؤ میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں، آخری لمحہ ہے، لاؤ میں ایک نوشتہ لکھ دوں. اگلا جملہ، تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. تو اب ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جن کے لیے نبی کو خطرہ ہے کہ میرے بعد گمراہ ہو جائیں گے، نبی انہیں گمراہی سے اپنے بعد بچانا چاہتا ہے. تو اور جس کو یہ یقین ہے کہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے، وہ چپ بیٹھا رہے گا. سب کے لیے تھوڑی کہا ہے. تو لوگ کہتے قلم اور کاغذ علی دے دیتے. ارے وہ دے جسے بعد میں گمراہ ہونا ہے. سلمان دے دیتے، عمار دے دیتے، مقداد دے. ان لوگوں نے کیوں نہ دے دیا؟ ارے یہ کیوں دے؟ انہیں یقین تھا کہ ہم نبی کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ نہیں ہوئے. جن کے لیے خطرہ تھا کہ گمراہ ہو جائیں گے، لا میرے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جانا. پھر ایک اور دوسرا مسئلہ دیکھیں کتنا نازک مسئلہ تھا. کیوں دیتے علی قلم اور کاغذ؟ مخاطب امت کو کیا ہے. علی امت نہیں ہے، علی امت کے امام ہے. علی اگر لکھوانا ہوتا تو ہر مسئلے میں کہتے تھے علی علی، تو یہاں بھی کہتے علی لاؤ قلم اور کاغذ لاؤ. اور کیا مجال کہ علی لکھوانا لیتے؟ کیا مجال علی لکھوانا؟ صلح حدیبیہ میں معاملہ ہوا ہے، قلم کاغذ علی کے ہاتھ میں ہے. تو اگر علی کو مخاطب کرتے تو علی دے دیتے. تم جو مخاطب ہے، تو یہ ہے نازک منزل. اب سمجھئے گا، جس کو مخاطب کیا ہے کچھ نہیں پتا کسے مخاطب کیا. ابھی یہ نہیں پتا کہ علی کو مخاطب کیا کہ سلمان کو. دیکھیں ابو ذر تو ہیں ہی نہیں. ابو ذر تو جا چکے ہیں ہندوستان تبلیغ کرنے. وفات نبی کے وقت ابو ذر تھے ہی نہیں. سلمان تھے، عمار تھے، مقداد تھے، عبداللہ ابن مسعود وغیرہ وغیرہ سب ہیں، اور تمام صاحب ہیں، اور بھی سارے صاحب ہیں، ہزاروں کی تعداد میں سب موجود ہیں. پتہ چلنا چاہیے کہ مخاطب کس کو کیا. نام تو لیا نہیں کہ فلانے قلم اور کاغذ لاؤ، ایسا تو کوئی نہیں مخاطب ہے. ابھی پتہ چل جائے گا کہ مخاطب کس کو کیا تھا کہ قلم اور کاغذ لاؤ. جو جواب دے گا اس کو مخاطب کیا تھا. جواب فوراً آیا. ادھر نبی نے کہا قلم کاغذ لاؤ، جواب آیا، عصیان ہو گیا. اب پہچان لو آدمی کہ کس کو مخاطب کیا. دیکھیں جملہ کہا تھا میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. لو زندگی میں ہی گمراہ ہو گئے. اسی سے تو بچا رہے تھے. گمراہی بھی سامنے آ گئی، آدمی بھی سامنے آ گیا. اس کے بعد مرغے کی ایک ٹانگ پھر جمے رہے کہ اگر نہیں دیا تھا کسی اور نے تو پھر علی اٹھ کے دے دیتے.
اب کیوں علی دیتے؟ جب کہہ دیا ہزیان، تو اگر علی دیتے اور نبی لکھتے تو کہتے ہزیانی کیفیت میں لکھا گیا۔ اس کا کیا اعتبار تحریر کا؟ اب تحریر بیکار، اب لکھنا بیکار، اب بعد میں لکھنا بیکار۔ پتہ چلا تحریر لکھوانا ہی نہیں چاہتے تھے، لکھوانا نہیں تھا۔ وہی والی بات، شیطان سے سجدہ نہیں کروانا تھا اللہ کو، اور قرآن میں یہ بات کہہ دی کہ ہم نے سجدہ اس لیے کروایا جو دل میں ہے وہ زبان پہ آ جائے، قلم اس لیے مانگا جو دل میں ہے وہ زبان۔ بات زبان پہ آ گئی اور صحیح بخاری نے 7 جگہ لکھ دی۔ اب یہ ہے قدرت، جو ابھی جملہ کہا کہ جب رسوا کرنے پر اللہ آتا ہے، اتنا بچانے کے باوجود بخاری نے 7 جگہ لکھا کہ یہ ہوا۔ عبداللہ ابن عباس روتے تھے، ہائے ہائے پیر کا دن، ہائے پیر کا دن، ہائے پیر کا دن۔ قیامت آ گئی جب رسول نے قلم اور کاغذ مانگا اور نہیں دیا گیا۔ بات تو رہ گئی کہ مانگا اور نہیں دیا گیا۔ کیا مانگ رہے ہیں رسول؟ ایک عام سی چیز، قلم اور کاغذ۔ تو پتہ چلا آخری لمحات کی سب سے بڑی تمنا نبی کی ہے قلم اور کاغذ۔ اب اس میں گھمانے لگے، کاغذ تو پہلے نہیں ہوتا تھا اور ایک قلم تو ہوتا تھا۔ جب قلم ہے تو کسی چیز پہ تو لکھا جاتا تھا، تو جس چیز پہ لکھا جاتا تھا اسے کرتاس کہا گیا ہے، چاہے وہ چمڑا ہو، وہ جھلی ہو، وہ کچھ بھی ہو۔ کاغذ چائنا میں بنا ہوگا، لیکن جس چیز پہ جو کچھ لکھا جاتا تھا اسے کرتاس کہتے تھے، اسے کرتاس کہتے تھے۔ جب کاغذ ایجاد ہوا تو اسی کا نام کرتاس رکھ دیا گیا۔ اس میں کیا بات ہو گئی؟ اس میں کیا بات ہو گئی؟ مطلب کہیں سے معذرت نکل آئے، کہیں سے لپیٹا جا سکے۔ اچھا لپٹ جاتا معاملہ اگر بخاری اور مسلم نہ لکھتے۔ پہلی حدیث کی کتاب بخاری، پھر مسلم، پھر سیاست کی ساری کتابیں، مسند احمد بن حنبل، ترمذی، یہ وہ سبھی نے لکھ ڈالا۔ جب چھپانا تھا آپ کو یہ مسئلہ تو یہ کیوں لکھا؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ 7 جگہ بخاری نے یہ روایت کیوں لکھی کہ قلم کاغذ مانگا؟ کیوں لکھا؟ یہ راز دریافت کرنا ہے۔ بھئی جب آپ کو لکھنا ہی نہیں ہے، اس پر ڈسکس نہیں کرنا ہے، تو آپ ایک بار چلیے لکھ دیتے، 7 بار کیوں لکھا؟ لکھتے ہی چلے جائیں، جگہ جگہ لکھتے چلے، ایک ہی بات کو لکھتے چلے جائیں، فائدہ کچھ ہے نہیں لکھنے لکھانے کا، اس لیے کہ قلم کاغذ تو نہیں ملا، تو پھر لکھا کیوں؟ جب وہ مسئلہ ہی نہیں حل ہوا تو لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پتہ چلا امام بخاری نے نہیں لکھا۔ امام بخاری نے نہیں لکھا، قلم ان کا ہے، ہاتھ ان کا ہے، مگر انہوں نے نہیں لکھا۔ انہوں نے لکھا، اور سنا یہ ہے کہ ایسا کچھ ہوتا ہے روحانی دنیا میں کہ وہ لکھنے بیٹھے، لکھنا شروع کیا اپنی مرضی سے، اپنا اختیار، میرا اختیار، میرا، یہ حدیث چھوڑ دی، یہ لے لی، یہ چھوڑ دی، یہ لے لی، یہ چھوڑ دی، یہ لے لی، یہ چھوڑ دی۔ ایسے میں فرشتہ ایک رحمت کا دیکھتا رہتا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اچھا یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ اب لکھتے لکھتے چپکے سے وہ رحمت کا فرشتہ بیٹھ جاتا ہے اور اٹھا کے ایک حدیث، اب یہ لکھو۔ اب ان کو پتہ نہیں وہ اٹھا کے دے رہا، انہوں نے لکھ لی۔
اب اس نے اٹھایا 7 بار وہ حدیث فرشتے نے اٹھائی، یہ لیجئے، یہ بھی لکھ لیجئے، یہ بھی لکھ لیجئے، یہ بھی لکھ لیجئے، یہ بھی لکھ لیجئے، اور لکھا کے غائب۔ یہ کیوں آیا؟ یہ 7 بار کیوں لکھوا گیا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا اور وہ لکھوا کے چلا گیا؟ کہ اس کی مرضی ہے کہ رسوا ہو۔ نہیں، کھانا بند نہیں ہوگا، قلم نہیں چھینا جائے گا، نعمتیں نہیں چھینی جائیں گی، بس جاؤ یہ اتنا سا کام کرو، سارا کام ان کا، اتنا سا کام اس فرشتے کا۔ موکل آیا، اس نے کہا 7 بار دے دی وہی حدیث اٹھا کے مختلف چیپٹروں میں۔ اچھا ایک ہوتی تو چلیے ٹھیک ہے، دوسری حدیث سناتا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اسے کہتے ہیں حدیث حوض، اسی نام سے مشہور ہے۔ یہ حدیث قرطاس و قلم کہلاتی ہے، یہ حدیث حوض ہے۔ امام بخاری نے، امام مسلم نے اور احمد بن حنبل نے سب نے لکھی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اور اسی طرح لکھی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جب میں کوثر کے کنارے پہنچوں گا، حوض کوثر، اس لیے اس کو حدیث حوض کہتے ہیں، تو وہاں پر میں رک کر کچھ لوگوں کا انتظار کروں گا۔ یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں، میں کچھ لوگوں کا انتظار کروں گا۔ ایسے میں وہ لوگ آ جائیں گے جن کا مجھے انتظار ہوگا، اور وہ آ کے کہیں گے کوثر کا جام دیجئے، تو کچھ فرشتے کھڑے ہوں گے، وہ انہیں مار مار کے پیچھے دھکا دیں گے۔ ان کے سینے پہ ہاتھ گھوسے مار مار کے فرشتے، لفظ ہے حدیث میں ہکا دیا جائے گا۔ اچھا اتنا کافی تھا حدیث میں کہ لکھ دیتے ہکا دیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ زخمی اونٹ جو گھساتا ہے، جیسے عرب میں ہکایا جاتا ہے، اس طرح ان کو ہکایا جائے گا۔ ہٹو کوثر کے پاس سے، ہٹو ہٹو ہٹو، بھیڑ نہ لگا، ہٹو۔ اب پوری حدیث سنتے جائیے گا، بخاری اور مسلم اور امام احمد بن حنبل نے جس طرح لکھا ہے اسی طرح میں آپ کو سنا رہا ہوں، لفظ بہ لفظ، اور ایک جگہ نہیں لکھا، سب نے لکھا اور دل بھر کے لکھا اس حدیث کو۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں لکھا، وہی فرشتہ لکھا گیا، اور تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، لکھی ہوئی ہے، موجود ہے کتاب میں۔ ارے بھائی میں ایک بات کہتا ہوں، اکثر لوگ کہتے صاحب بخاری میں سے فلانی حدیث امام کی، حضرت علی کی تعریف کی نکال دی گئی، فلانی امام حسن کی نکال، تو میں کہتا ہوں اطمینان رکھو، سب نکال دیں۔ یہ ایسی چھوٹی حدیثیں ہیں جو انہیں پتہ ہی نہیں کہ نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا ہے، چھپے جا رہی چھپے جا رہی، تو یہ تو رہیں گی، گھبرانے کی بات نہیں، بخاری رہے گی، اور بخاری کے لیے سارے دلائل آپ کے سب موجود رہے گا، اطمینان رکھیے، آپ کا معاملہ اس میں موجود رہے گا۔ اور اگر سب نکال دیا تو بخاری نہ رہے گی، سادہ کاغذ اور مقدمہ رہ جائے گا، تو اس میں بچے گا کیا؟ پتلی سی کتاب ہو جائے گی، 3 جلدوں کی اتنی موٹی کتاب اتنی سی ہو جائے گی، اگر سب نکال دیا تو۔ کیا نکالیں گے اس کے بعد بھی رہے گا، پھر ہم پڑھ دیں گے، کہیں گے اچھا یہ ضمیر اختر نے پڑھ دیا، اس کو بھی نکال دو، ہم آئندہ سال کچھ اور پڑھ دیں گے، پھر یہ بھی نکال دو، پھر کچھ اور، تو کہاں تک نکال دو؟ تو حدیث حوض تو ہے۔ ایسے میں جب فرشتے ان کو بھگائیں گے، ہکائیں گے، تو رسول اللہ کہیں گے پروردگار یہ میرے اصحاب ہیں، یہ میرے پیارے پیارے اصحاب ہیں۔ خدا کا شکر ہے لفظ اصحاب آیا۔ یہ میرے اصحاب ہیں، ان کو فرشتے کیوں ہکا رہے ہیں؟ تو اللہ کہے گا تمہیں پتا ہے تمہارے بعد انہوں نے کیا کیا کیا؟ پورا دین بدل دیا، اس لیے بھگا ان کو نکالو۔ پورا دین بدل۔ یہ حدیث بخاری میں کیوں رکھی ہے؟ اور اگر رکھی ہے تو نصاب کے نام بتاؤ جو حوض کوثر پہ آئیں گے، اور اگر نام نہیں مل رہے تو یہ تو پتہ لگا لو دین بدلا ہے یا وہی ہے۔ یہ کیوں لکھی بخاری نے؟ تو اس کے معنی یہ حدیث آخری لمحات کی یہ بتا رہی ہے کہ سرکار پہچنوا کے چلے گئے
نام نہیں بتائے، امام بخاری نے بھی نہیں بتایا، امام مسلم نے نہیں بتایا، لیکن نام ڈھونڈنا مشکل ہے۔ بھئی یہ پتہ لگا لیجئے دین کو بدلا کس نے، دین کو بدلا کس نے؟ اسی لیے صبح عاشورہ امام حسین نے آ کے خطبہ دیا، کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے محمد کا دین بدل دیا ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ حسین نے کہلوا لیا کہ اہل بیت نے دین نہیں بدلا، اصحاب نے۔ میں نے دین بدلا ہے۔ یہ سب امتحان کی گھڑیاں تھیں کہ اسامہ کے لشکر میں جاؤ، جاؤ ان کے ساتھ جاؤ، کوئی ٹھہرے نہیں، مدینے میں کوئی نہ رکے۔ تو علی کو تھوڑی علم دیا گیا، اسامہ کو علم دیا گیا۔ کیوں علی کو علم دے دیا جاتا؟ ہر بار علی کو دے دیتے ہیں۔ اب کی ایک ایسے آدمی کو علم دے دیا کہ جس پہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ ام ایمن مشہور خاتون ہے، ان کا بیٹا ہے۔ ام ایمن کے لیے حدیث، سچی بی بی، ان کا بیٹا اسامہ، باپ شہید ہو چکا ہے، مارا گیا، قتل ہو گیا ہے جنگ موتا میں، سب کو معلوم ہے، اس کے ساتھ چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، مدینہ خالی کر دو۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ بھائی آپ لوگ جائیے، یہاں پر آپ سب کا کام نہیں ہے۔ وصیت میں نے کر دی ہے، قبر میں علی اتاریں گے، غسل علی دیں گے، آپ کا کام نہیں ہے۔ اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹھہریں اور ہمارے جنازے میں شریک ہوں، ہماری مرضی نہیں ہے کہ آپ ہمارے جنازے میں شریک ہوں، آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے ہماری وفات اور ہمارے وصال سے، ہم کہہ رہے ہیں جائیے۔ یہ اس لیے کیا تھا تاکہ سب وہاں لڑنے میں مصروف ہوں گے، یہاں جیسے ہی وفات نبی ہوگی جتنے لوگ مدینے میں ہیں علی کی بیعت ہو جائے گی۔ علی کی خلافت کا انتظام کرنے کے لیے سب کو بھیجا تھا، ان کا نہ جانا یہ بتا رہا ہے کہ سمجھ رہے تھے کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ اور وہی ہوا، بات کھل گئی کہ سب کیوں نہ گئے۔ اس لیے نہیں گئے کہ علی کو خلافت نہیں لینے دینا ہے۔ اب پھر اگلی تقریر میں پڑھیں گے اور تفصیل بتائیں گے کہ کیسے کیسے بلایا جا رہا ہے۔ جلدی آئیے، طبیعت خراب ہے، ارے جلدی سے آئیے، حالت خراب ہے۔ اور پھر آ گئے اور پھر آنکھ کھولی، گئے نہیں، تم گئے نہیں سرکار، وہ ابھی سنا آپ کی حالت خراب۔ تم سے کیا مطلب کہ میری حالت خراب، جاؤ۔ یہ اصرار، ادھر سے رکنے کا اصرار، ادھر سے بھیجنے کا اصرار، یہی تو راز ہے، یہی تو راز ہے۔ اور کیا کچھ دن پہلے نہیں اسامہ کا لشکر جا سکتا تھا؟ غدیر کے بعد سے لے کے 2 مہینے کا جو وقفہ ہے اس میں بھجوا دیتے، نہیں آخری لمحات میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یعنی اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ تم مدینے میں نہ رہو، تو چونکہ رسول اللہ اور اللہ کا کہا نہیں مانا گیا۔ اب ایسا قیمتی جملہ آپ کو کون دے گا اس موضوع پر یہاں پر آ کر، اور آپ کے لیے کتنا اہم اور حیرت ناک جملہ ہوگا۔ چونکہ اللہ اور رسول کا کہا نہیں مانا، یعنی اللہ اور رسول یہ چاہ رہے ہیں کہ جنازہ نبی میں شریک نہ ہو، لیکن رکے چلے جا رہے ہیں، تو رک تو گئے، لیکن اللہ اور رسول نے اپنا اختیار دکھایا کہ اگر رک گئے ہو تو جنازے میں آنا نصیب نہیں۔ یہ ہے اللہ کا اختیار۔ پھر نبی نے اپنا اختیار دیکھا، اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ جنازے کے لیے رک ہی نہیں رہے تھے،
جو کام ہونا تھا وہ کام ہو گیا. اچھا تم نے اپنا کام کر لیا, کر لیا, ٹھیک ہے, اب جاؤ. اب ہم تمہیں یہ نہیں کریں گے کہ تم نے جو ارادہ کیا ہے وہ تم سے چھین لیں. نہیں, تمہارا اختیار تم نے استعمال کر لیا, تمہارا اختیار تم نے استعمال کر لیا. آپ سمجھے ہی نہیں. اگر شیطان سجدہ نہ کرتا آدم کو تو کتنے بڑے حقوق لے کر محشر کے دن آتا, اور جب ساری انسانیت آتی تو شیطان اٹھ کر کہتا یہ آئے ہیں تیرے گناہگار بندے, کتنی نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے, کتنے سجدے کیے ہیں, ان کے مقابل میں تیرا عبادت گزار ہوں, اس لیے محشر کا اختیار مجھ کو دے کہ میں بخشوں. جو نمازی ہے اسے بخشوں, جو روزے دار ہے اسے بخشوں, جو عبادت گزار ہے مجھے اختیار دے, میں ہوں تیرا سب سے بڑا عبادت گزار. کیا انبیاء نے عبادت کی ہے؟ میرا ایک سجدہ 7,000 برس کا ہے. آدم نے کوئی ایسا سجدہ کیا؟ نوح نے ایسا سجدہ کیا؟ ابراہیم نے کوئی ایسا سجدہ کیا؟ سجدہ نہ کر کے آدم کو اپنی عبادتوں کا صلہ شیطان نے اسی وقت لے لیا. جلدی پڑی تھی اس کو, اس نے کہا میں تو نافرمان ہو گیا, وہ میرا سارا جو محنتیں ہیں بیکار ہوئی جا رہی ہیں, تو جلدی سے کہا مجھے عمر دے, میرے سجدوں کا اور میری عبادتوں کا صلہ دے. اللہ نے کہا مانگ, دینے والا ہو. ایسا نافرمانی کے بعد, نافرمانی کے بعد, نافرمانی کے بعد مانگ, کیا مانگتا ہے؟ کہا عمر چاہیے, لے وقت معلوم تک کی عمر. اور کیا چاہیے؟ زمین پہ اقتدار چاہیے, چھپ چھپ کر بہکاؤں لوگوں کو اور لوگ مجھے دیکھ نہ سکے. جا یہ سلطنت بھی تجھے دے دی, تیرا اختیار ہے زمینوں پر اور انسانوں پر. اور کیا چاہیے؟ وہ مانگتا گیا, وہ دیتا گیا. کہ اب تیرا وہ سارا سرمایہ ختم ہو گیا نا نمازوں اور عبادتوں کا, اب محشر میں تو نہیں بول سکتا. تو نے بدلہ لے لیا, تو نے صلہ لے لیا, تو نے صلہ لے لیا. اچھا جاؤ سقیفہ جاؤ, حکومت لے لو. اب جو کچھ کیا ہے لا الہ کے بعد اختیار ختم ہو گیا. اختیار قربانی دی ہے, ہجرت کی ہے, گھر چھوڑا ہے, آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی, آپ کے ساتھ جہاد کیا, ارے سب کیا, سب قبول. اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ کہ خلافت لے. مل گیا, صلہ مل گیا. اب جو محشر میں آئے تو کورے, اب کہی نہیں سکتے نمازیں پڑھی تھیں, تیرے حبیب کے ساتھ جہاد کیا تھا. اب کیا ہوا؟ اب جو آئے اللہ نے فرشتوں سے کہا بھگاؤ, صلہ لے چکے, حکومت کر کے آئے, آج محشر کے دن ان کا کوئی حق نہیں ہے. نکالو, چلو جاؤ. اب نبی کہہ رہے ہیں میرے, کہ نہیں تمہارے بعد. یہ سرکار نے یہ کیوں کہا؟ میرے پیارے ہیں. نہیں آئیں, یہ سمجھ میں نہیں آیا اس حدیث میں کوثر کے کنارے آئیں کیوں؟ جنت کے دروازے پہ آتے وہاں سے بھگا دیے جاتے. یہ کوثر کے کنارے کیوں؟ کوثر کے پاس آنا ضروری ہے, ماں قریب آنا ہے, حوض کوثر کے قریب, پھر وہاں سے بھگائے جائیں. کیوں؟ طوبہ کی چھاؤں میں آتے وہاں سے بھگا دیے جاتے, سدرہ کے پاس آتے وہاں سے بھگا دیے جاتے, جنت کے دروازے پر. یہ حوض کوثر کے کنارے کیوں؟ بلاؤ بلاؤ یہاں لاؤ اور پھر بھگاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں یہ کہا تھا کہ تمہیں دو گراکہ چیزیں چھوڑ رہا ہوں, ایک قرآن, ایک اہل بیت. یہ دونوں ساتھ ہیں, کوثر تک یہ ساتھ آئیں گے. بلا کے دکھایا جائے یہ قرآن ہے, یہ اہل بیت ہے, اور جدائی نہیں ہوئی, تم سے جدائی ہو گئی. جاؤ
یہ ہے دونوں، دکھا دیا جائے کہ دیکھو جدا نہیں ہوئے، اور کوثر تک دونوں آ گئے، دیکھ لیا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے اہل بیت۔ اور حدیث یہ ہے کہ قرآن پھر کاغذ کا نہیں آئے گا، یہ کوئی چھپا ہوا پریس کا قرآن نہیں آئے گا، اہل بیت کے ساتھ قرآن مجسم اپنی شکل میں آ جائے گا۔ کہتے ہیں خوبصورت جوان حسین جو غیب میں ہے وہ ہے قرآن، اور وہ آئے گا، نبی کہیں گے یہ ہے قرآن، یہ ہے اہل بیت، اور یہ ہے ہمارا دربار، آج ہم ہیں بادشاہ، یہ ہے میرے اہل بیت، یہ کھڑے ہیں اہل بیت، اور یہ سامنے ہے قرآن۔ ہاں جب جشن ہوتا ہے اور بادشاہی کا اعلان ہوتا ہے اور اللہ پکار کر کہے گا آج بادشاہی کس کی ہے، اور جب بادشاہی کا اعلان ہوگا تو ولی عہد بھی ساتھ ہے، ورثہ بھی ساتھ ہے، اور ایسے میں قرآن سامنے آئے گا۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب بڑا جشن ہوتا ہے اور اس میں کوئی بڑا اعلان ہونے والا ہوتا ہے، اور جب جشن منگتا ہے تو پھر شاعر آتا ہے اور آ کے کہتا ہے سرکار قصیدہ کہہ کے لایا ہوں اس مبارک موقع کے لیے۔ اب وہ منقبت کی محفلیں ہو چکی، شعراء پڑھ چکے، انیس پڑھ چکے، دبیر پڑھ چکے، دربار لگ چکے، عشق و تعشق پڑھ چکے، جوش پڑھ چکے، سب اپنے اپنے دور میں قصیدہ خوانی کر چکے، دربار نبی لگ چکا۔ یہ آخری دربار ہے کہ کائنات کو دکھایا جائے تو کائنات کا سب سے بڑا مداح آئے کہ جو اس خاندان کی مدح کرے، اس لیے قرآن کو بلایا گیا کوثر کے کنارے، اور جب وہ آ جائے تو کہے گا یہ ہے دربار، پھر وہ قصیدہ شروع کرے گا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ابتر۔ قرآن ادھر اشارہ کرے گا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پھر قرآن اشارہ کرے گا هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس لیے قرآن آئے گا، شان رسالت میں قصیدہ پڑھے گا۔ اتنی سی باتیں اگر سب سمجھ لیں تو بات سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر ہم تو ایک بات یہ کہتے ہیں، بہت ہی اچھی اور خوبصورت سی بات یہ ہے کہ دیکھیں آدمی سامنے ہو تو ذرا سا آنکھیں ملاتے شرمندگی ہوتی ہے، اب کیا کریں کہ ان کی طرف سے نظریں کیسے پھیریں۔ آج 1400 برس گزر چکے ہیں، ہم کو دنیا یہ بتا دے کہ محمد اور آل محمد بھی موجود ہیں، ان کا ذکر ہے۔ اب وہ ہستیاں نہ رہیں کہ جو وظیفے دیں، بادشاہ نہ رہے، حکومتیں نہ رہیں، تو ان کی طرف سے اگر نظر تھوڑی سی پھیر لی جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ وہ آپ کو مارنے نہیں آ رہے، وہ آپ کو پیٹنے نہیں آ رہے، وہ آپ کو سزا دینے نہیں آ رہے۔ اور ایک بات یہ بھی طے ہے کہ تمام بادشاہ جتنے گزرے ہیں اسلام کے، کسی نے امت سے یہ وعدہ نہیں کیا کہ اگر ہم کو برا کہو گے تو ہم تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے، اس لیے کہ اختیار ان کا ہے ہی نہیں، تو اب ان سے ڈرنا کیا؟ ہاں انہوں نے کہا ہے کہ جنت ہم دیں گے، بخشش ہم کرائیں گے، ان سے ڈرو، ان سے کیا ڈرنا؟ جنہوں نے کوئی وعدہ ہی نہیں کیا ان سے ڈرنا کیا؟ ان سے کیا خوف ہے؟ ان سے کیا خوف ہے آپ بتائیے؟ تو وجہ بتا دیجئے، نام جپنے کی وجہ بتا دیجئے۔ ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کو اہل بیت سے ضد ہے، اس لیے آپ اہل بیت کے غیر کو مشہور کرنا چاہتے ہیں، عزت دینا چاہتے ہیں۔ وجہ؟ ارے بھائی اگر کسی حدیث میں کہیں کوئی قول تاریخ میں مل جائے کہ یزید نے یہ کہا ہو کہ امت کو ہم محشر میں بخشوائیں گے، تم ہماری تعریفیں کرتے رہنا ہمارے مرنے کے بعد بھی، ہم اللہ سے کہہ کے تمہیں جنت میں بھجوائیں گے۔ ہے کوئی ایسی روایت؟ جب نہیں ہے تو اب اس کو بچا کے رضی اللہ کر کے فائدہ؟
دو پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے یزید کی تعریف کرنے کا. عجاب رہ گیا یہ کہ بھئی آئیڈیالوجی ہے کہ یزید کو بچا کے اچھا ثابت کر کے ایک فائدہ ہے. کیا اس سے یہ ہوگا کہ اس کے ابا بچ جائیں گے. چلیے آپ کی آئیڈیالوجی صحیح ہے, ابا بچ گئے. ابا بچ گئے, ابا کو کیوں بچا رہے ہیں؟ تاکہ دادا ابا کو بچائیں. اچھا چلیے دادا ابا بھی بچ گئے. فائدہ فائدہ پچھلے سال بھی کہہ چکا. فائدہ نہ خود ان کو بچا کے فائدہ, نہ ابا کو بچا کے فائدہ, نہ دادا ابا کو بچا کے فائدہ. فائدہ کہیں لکھا ہو تو بتا دیجیے. ان کا نہیں فائدہ تو ہے. اچھا تو پھر فائدہ بتائیے. فائدہ بتا. ان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ دراصل ان لوگوں کو لانے والے, حکومت میں انہیں اسمبلی میں شامل کرنے والے, وہ ان کو بچانا ہے. اچھا اب یہ بتا دیجئے ان کو کیوں بچانا ہے. اب یہ بتا دیجئے ان کو بچانے کا فائدہ. دیکھیے آپ نادانی کی باتیں مت کیجئے. ان کو بچانا اس لیے ضروری ہے کہ اسلامی حکومت کا کانسٹیٹیوشن دیا ہے انہوں نے, تو اسلامی آئین کو بچانے کے لیے ان کو بچانا ہے. اچھا ٹھیک, اسلامی آئین بچ جائے. اب یہاں سے چلیں, یزید بچ گیا, ابا بچ گیا, دادا ابا بچ گیا, ان کو لانے والے بچ گئے, لانے والوں کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن آئین بچ گیا, اسلامی حکومت کا طریقہ کار بچ گیا. اچھا بچ گیا, اس آئین کو بچانے کا فائدہ. اب یہاں پہ تو رک جائیے بابا, کہیں تو رکیے. چلیے آئین بچ گیا, جو انہوں نے آئین دیا وہ بچ گیا. بچ گیا, ایک نظام بچ گیا. اچھا بچ گیا, سب بچ گئے. یزید بچ گیا, اس کا ابا دادا سب بچ گئے, لانے والے بھی بچ گئے, اور یہ آئین بنانے والے بھی. اب یہ آئین بچ گیا. فائدہ کتنے ملک ہیں آپ کے پاس اسلامی؟ 53. 53 میں کہاں یہ آئین رائج ہے؟ بچانے کا فائدہ. ارے جو ابھی بھٹو نے بنایا تھا 73 میں, اس کے جان کے لالے پڑے کہ بچے کہ نہ بچے, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. اچھا چلیے ٹھیک ہے, یہ بچا کے کاغذی طور پہ تحفے میں رکھ لیجئے. رکھا ہوا ہے, انہوں نے بنایا تھا, قابل احترام, ٹھیک ہے رکھے رہیے, میوزیم میں رکھ دیجئے. بچے جائیں گے پڑھیں گے, اچھا پہلے ایسے حکومت ہوتی تھی. تو کورس میں پڑھایا جا رہا ہے, کراچی یونیورسٹی میں بھی, پنجاب یونیورسٹی میں بھی ایسے چلتی تھی حکومت. یہ انہوں نے آئین بنایا, ٹھیک ہے بنایا. اب یہ 1400 سال سے وہ آئین ہم کتاب میں پڑھتے آ رہے ہیں, رائج کہیں نہیں ہوا. مطالبہ ہوتا ہے, نظام فلاں لائیں گے, نظام فلاں لائیں گے, آیا نہیں. لانا ہے, لانا ہے. اچھا ٹھیک ہے لانا ہے, یہ رکھا ہوا ہے میوزیم میں. ارے کراچی یونیورسٹی کا ہی میوزیم صحیح, کہیں تو رکھا ہوا ہے, یہ رکھا ہوا ہے. 14 سال گزر گئے, رکھا ہوا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ بھٹو نے 73 میں بنایا تھا, اس کے بعد کتنے لوگ آئے؟ بھٹو کے بعد کتنے لوگ آئے؟ بھٹو آئے, پھر اس کے بعد ضیاء الحق, اس کے بعد پھر ہاں پھر وہ آئے, پھر نواز شریف, پھر بے نظیر, پھر نواز شریف, بیچ میں غلام اسحاق, پھر اس کے بعد مشرف نے کس سے حکومت لی تھی؟ نواز شریف سے لی, اب مشرف آ گئے. یہ بتائیے کہ جب سے بھٹو نے وہ پاس کرایا تھا ساری پارٹیوں سے آئین, اور بھٹو کے بعد سے لے کے مشرف تک اس آئین میں کیا کیا بدلا گیا؟ فلانی ترمیم, فلانی ترمیم, فلانی ترمیم. تو وہ اصلی ہے بھی کہ نہیں؟
یہ جو بھٹو کا بنایا ابھی بچوں کے سامنے، آپ لوگوں کے سامنے بنا، اس میں کتنا ترمیمات ہو چکے ہیں اور ابھی ہونے والی ہیں۔ یہ ججوں کے مسئلے میں ترمیم ہوئے گی، اور پہلے بھی ہوئی، ایمرجنسی کی ہوئی، یہ ہوئی، فلانے ہوئی۔ ترمیم نہ ہوتی تو زرداری کیسے آتے؟ ترمیم نہ ہوتی تو نواز شریف کیسے آتے؟ اس لیے کہ ترمیم سے بچایا گیا انہیں۔ اگر ترمیم نہ کی جاتی تو دونوں کو سزا ہوتی ہے، ایک کو پھانسی ہوتی ہے، ایک کو عمر قید ہوتی، نہ وہ ہوتے، نہ یہ ہوتے، نہ الیکشن ہوتا، نہ پارٹی ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو آپ کی موجودہ سیاست کا تو یہ حال ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ جب سے وہ نظام فلاں بنا تھا 1400 برس میں اس میں ترامیم نہیں ہوئی؟ جب ترامیم ہوئی ہیں تو وہ تو نہ رہا، وہ تو نہ رہا۔ اگر ہے تو وہ تبدیل شدہ ہے، اور آج بھی اگر کوئی اسے لے گا تو جب تک کہ ماڈرنائز نہ کرے گا اسے، وہ چل نہیں سکتا۔ بھائی آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر پولیس انہوں نے بنائی تھی تو آج کی پولیس جو ہے وہ بہت ترقی کر چکی ہے۔ وہ پولیس اور تھی، یہ پولیس اور ہے۔ اگر وہ والا پولیس کا نظام اس پولیس پہ رائج کیا گیا تو وہ غصہ گرمی ہوگا، وہ ڈنڈے چلیں گے، ہم اس نظام کے تحت کام نہیں کریں گے۔ آپ کو پتہ نہیں کیا جس وقت انہوں نے پولیس کا نظام بنایا تھا آج سے 1400 برس پہلے، تو کیا اس میں یہ تھا کہ رشوت لی جائے گی؟ نہیں تھا۔ اب ہے؟ کیا اس وقت جب انہوں نے بنایا تھا تو اس میں یہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں سارے اسکوٹر والے روکے جائیں گے؟ اچھا 10 روپے دے دیجئے، اچھا عیدی دے دیجئے، تو کیا اسکوٹر والوں سے عیدی لی جائے گی؟ کیا کار والوں سے عیدی لی جائے گی؟ یہ سب پولیس نظام میں ہے؟ پتہ چلا ماڈرن ہو چکی ہے۔ اور پھر اس سے بھی ماڈرن اسکاٹ لینڈ والے، جب یہاں والوں سے کام نہیں چلتا تو وہاں والے بلائے جاتے ہیں، امریکہ والے بلائے جاتے ہیں۔ تو اب کیا ساری دنیا کی پولیس اس کے تحت چلے گی؟ اسی طرح فوج ہے، فوج کا مسئلہ ہے، ماڈرن ہو چکی فوج، تو پتہ چلا وہ آئین نہیں چل سکتا۔ اچھا چلیے یہ آئین رکھا ہوا ہے، اچھا رکھا رہنے دیجیے، نہ چلائیے، ترمیم کون کرے؟ اب یہ رکھا ہے۔ اب ہم پہنچے، ہم نے کہا دیکھیے یہ ہے قرآن، اور انہوں نے کہا تھا، جنہوں نے یہ نظام بنایا ہے انہوں نے کہا تھا یہ قرآن کافی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ انہوں نے یہ نظام بنایا اور یہ ہے قرآن جس کو کہا تھا کافی، دونوں کو ملائیے، ایک طرح کے ہیں یا نہیں؟ یہ زمین و آسمان کا فرق کیسے ہو گیا؟ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ان کا آئین کچھ کہہ رہا ہے، قرآن کچھ کہہ رہا ہے، ان کا آئین کچھ کہہ رہا ہے۔ تو بھائی کافی کی پیالی کہاں ہے؟ ہوتی تو وہی پی لیتے، سر میں ہو گیا درد، نظام ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں۔ تو بھائی یہ گڑبڑ گھوٹالے بند کیجئے، پبلک کو بے وقوف بنانا چھوڑیے، اسٹوڈنٹ کو مت سر چکرائیے ان کا، سیدھی سیدھی بات کیجئے کہ یہ قرآن ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے یہ اہل بیت ہے۔ اور دعویٰ ہے میرا کہ کوئی امت کا آدمی قرآن نہیں سمجھا سکتا آج 1400 برس کے بعد، وہی سمجھائے گا جس کے سمجھ میں قرآن آیا ہو، وہی سمجھا سکتا۔ جب آپ نے یہ لکھ دیا کہ بھائی ساری زندگی یاد کرتے رہے سورہ بقرہ، نہ یاد ہو، جب سورہ بقرہ نہیں یاد ہوا تو حافظ نہیں ہوئے، جب حافظ نہیں ہوئے تو جب قرآن یاد ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر کیا تبصرہ ہوگا؟ اور یہاں یہ عالم ہے، ملا جامی نے بھی لکھا، سب نے لکھا، بڑے بڑے لوگوں نے لکھا کہ رکعت میں پیر علی نے رکھا اور ابھی دوسری طرف پیر رکھا نہیں تھا، قرآن ختم ہو گیا۔ حافظ ہو تو ایسا ہو جس کو پتا ہو کون سی آیت کہاں اتری۔ اسی لیے کہا تھا دونوں کو ساتھ چھوڑ رہا ہوں، دیکھو میری بات مان لو، یہ آئین ہے، اللہ نے تمہارے لیے آئین بنا کے بھیجا ہے، آئین کو سمجھنے والے، آئین کو چلانے والے یہ، اور اس میں گڑبڑ نہ کرو۔ اور جا کر لوگوں نے کہا، سلمان نے کہا، جابر نے کہا، عمار نے کہا، سارے صحابہ نے جا کے سمجھایا، بھائیو یہ نہ کرو، خلافت کو مرکز سے نہ ہٹاؤ،
دیکھو علی سے اگر خلافت ہٹاؤ گے نقصان ہوگا. اب بتا ہی تو سکتے تھے اور کیا کر سکتے تھے. اب رہ گیا یہ کہ کچھ لوگ مار کاٹ کے بڑے پسندیدہ ہیں. وہ کہتے ہیں علی چلاتے تلوار. بھی کیوں چلاتے؟ اختیار دے دیا. اب تم چلا لو، اب تم چلا لو اور جتنی حسرتیں ہو سکے نکالو. ہم بیچ میں نہیں بولیں گے. سارا اسلامی نظام چل رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تلوار بھی کیوں چلاتے؟ اختیار دے دیا. اب تم چلا لو، اب تم چلا لو اور جتنی حسرتیں ہو سکے نکالو. ہم بیچ میں نہیں بولیں گے. سارا اسلامی نظام چل رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ سعودی عرب ہے، یہ امارات ہے. اوہو دبئی تو بڑا جگمگا رہا ہے. کیا کمی ہے بھائی؟ اللہ نے کہا جبریل ذرا دیکھنا، پردہ ہٹاؤ سامنے سے. جبریل یہ کون سا شہر ہے؟ قبلہ کعبہ. یہ لندن ہے. اور اس کے پہلو میں جو بڑی لائٹیں ہو رہی ہیں یہ کیا ہے؟ قبلہ کعبہ. یہ پیرس ہے. اچھا پھر ادھر ذرا دبئی دکھانا. بھائی یہ پیرس میں اور دبئی میں کیا فرق ہے؟ اسلامی نظام چل رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور بہت خوش ہے. وہ خوش ہے. ہاں اس لیے کہہ رہے ہیں خوش ہے. چپ ہے. اس کے چپ ہونے پہ سمجھیں خوش ہے. اس کے چپ ہونے پہ سمجھیں کہ خوش ہے. لیکن خاموشی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خوش ہے. خوشی اور غمی کا پتہ چہرے سے چلتا ہے. بیٹا پہچان لیتا ہے گھر آ کے ابا کو دیکھ کے کہ ابا اس وقت ناراض ہیں یا خوش ہیں. تو پھر ترکیبیں کرتا ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. ناراض ہے تو اماں کے پیچھے جاتا ہے. اماں دیر ہو گئی، اماں ذرا دیر ہو گئی. اور اگر خوش ہے تو ماحول اچھا ہے، مہمان آئے ہوئے بیٹھ گئے، چائے وائے پینے لگے، بسکٹ بھی کھسکا لیا، یہ بھی دال موٹ بھی. ابا دیکھ رہے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے. مہمان بیٹھے ہوں اور اماں کے پہلو میں بیٹھے ہیں تو بھائی سب کچھ تو چہرے، نہ ابا بول رہے ہیں نہ اماں بول رہے ہیں، چہرے سے وہ سب پڑھ رہے ہیں. بیٹے صاحب تو اللہ کے بندے ہیں، کم از کم سوچے تو کہ وہ مالک ہے. تو کوئی چیز تو اس نے ایسی بنائی ہوئے گی کہ اگر تمہیں یہ تلاش کرنا ہو کہ میں خوش ہوں یا غصے میں ہوں تو میں نے اپنا چہرہ بنایا ہے. چہرے کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا. اس لیے علی کو چھوڑا گیا. دیکھتے رہنا، اگر ناراض ہے تو میں ناراض، اگر یہ خوش تو میں خوش. تو رسول اللہ نے بتا دیا تھا. تقریر ختم ہوئی، رسول اللہ نے بتا دیا تھا. سنو بھائی، اب یہ بات تو سمجھ ہی لو، اس میں نہ تمہیں قلم کاغذ لانا ہے نہ کچھ ماننا ہے نہ کچھ ہے. لیکن ایک بات تمہاری بھلائی کی بتائے دیتے ہیں. میرے بات جس دن دیکھنا کہ علی زرد چادر اوڑھے ہیں اور ذوالفقار نیام میں نہیں ہے، نیام سے باہر ہے اور منہ سے جھاگ نکل رہا ہے اور چہرے پہ غصہ ہے، دور ہٹ جانا، قریب نہ آنا. اس وقت علی کے سامنے نہ آنا. تو اب یہ تو بات ایسی تھی کہ اس کو تو ماننا ہی پڑا. نہ مانے تو کیا ہوگا. اچھا آپ یہ ضرور کہیں گے کہ بھئی کیا زرد چادر سے کیسے ڈر گئے سب؟ کبھی علی نے زرد چادر پہنی نہیں تو زرد چادر سے کیسے ڈر گئے کہ دوش پہ زرد چادر پڑی ہو اور زمین پہ چادر خط دے رہی ہو. آئے ہے جب عمر ابن عبد ود کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تو وہی زرد چادر اڑائی.
سب نے چہرہ دیکھ لیا تھا کہ کیسے جا کے اس کو مارا ہے اور کس جلال میں علی گئے، تو وہ جلال حدیث کے ساتھ یاد آ گیا، سر چادر یاد آ گئی، کل کفر کے مقابل علی کا آنا یاد آ گیا۔ تو یہ اس میں کی پوائنٹ یہ ہے اس حدیث میں کہ سب سمجھ گئے کہ زرد چادر پہن کر اس کا سر اتارا تھا اور بال پکڑ کے سر لے کے آئے تھے، تو سب سمجھ گئے کہ اگر زرد چادر پہن لی علی نے نبی کے بعد اور کوئی سامنے گیا تو سب کل کفر بن گئے اور گردنیں کٹیں گی۔ سب کو اپنے کٹے ہوئے سر نظر آ، کٹے ہوئے سر نہ بلکہ یہ کہوں ہمارے ابن عبد الوہاب کے چہرے میں اپنے سر نظر آنے لگے۔ بھائی سننے والا ہو تو آپ جیسا ہو، اسی لیے تو قصر مسیب کا عشرہ بڑا مشہور ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چائنا میں سنا جا رہا ہے، چائنا سے فون آتے میسج آتے صاحب کیا عشرہ ہے۔ اور جلال جرولی ماشاءاللہ نوجوان لڑکا ہے، سارے دوستوں کو جمع کر کے ویب سائٹ پہ جب یہ قصر مسیب کے عشرے تو وہ جملے واپس کرتے ہیں مجھے، فلاں چیز آپ نے قصر مسیب میں پڑھی، آسٹریلیا میں سنے جا رہے ہیں، سب دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ قصر مسیب اس کا سب کو زیادہ انتظار ہے۔ ویسے دیکھیں نا جامع سبطین کا پہلا عشرہ، پھر چہلم کا دوسرا جامع سبطین کا عشرہ اور اس کے بعد کے عشرے، لیکن اس کا سب سے زیادہ انتظار آپ کو پتہ نہیں کیا بے قراری ہے کہ بس آپ زوار سے پوچھئے کتنی سیڑھیاں کہاں کہاں، پوچھئے گا ان سے پتہ چل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ ہے رضویہ کی سرزمین اور یہ ہے میرا وطن۔ اب اپنے وطن میں تو بھائی آدمی اطمینان سے پڑھتا ہے، پھر اس گھرانے سے میرے پرانے تعلقات اور پھر ماشاءاللہ اس گھر کے بچے جنہوں نے اس طرح سنبھال لیا اس عزاداری کو جیسے مسیب صاحب کرتے، ان کے بیٹوں نے، اور بیٹوں نے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں نا کہ پوتوں نے ماشاءاللہ اس طرح، اور لندن میں بیٹھے میں ثاقب صاحب ماشاءاللہ، لیکن آپ دیکھیں کہ انہیں اطمینان ہے، وہ خود بے قرار ہیں یہ عشرہ سننے کے لیے۔ ثاقب صاحب نمبر صاحب کے بیٹے، مسیب صاحب کے پوتے، اور اس لیے خوشی ہے کہ وہ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں وہاں، چونکہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہاں، تو اس کی خوشی ہے کہ یہاں ان کی عزاداری بھی ہو رہی ہے اور مولا ان کی مدد کر رہے ہیں، ادھر وہ اپنا تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ ابا بن چکے، ابا بننے کے بعد پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، حالانکہ شادی کے بعد پھر تعلیم سب چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن مولا کی طرف سے ایک مدد کہ ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ جو محفل کو گلدستے کو سجائے بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ صرف یہ قصر مسیب کے امام باڑے میں تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت آپ پورے ورلڈ میں ہیں، پورے ورلڈ میں۔ لکھنؤ میں بھی یہ مجلسیں بازار میں اسی طرح سیڑھیاں چل رہی ہیں جس طرح یہاں ترابی کیسٹ سے چلتی ہیں، اور خصوصاً آپ کے ہم عمر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس عشرے کے فدا ہیں، میں نہیں بیان کر سکتا ان کے الفاظ جو میسج میں اور پیغامات میں آتے ہیں۔ تو دیکھا وہ منظر سب نے، نظر آیا سب کو منظر، اب آئے سب واپس، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا، کہنے میرے بغیر کیسے دفن کر دیا؟ اچھا بھائی ہو گئے، آپ نہیں آئے تو اب کیا کب تک بیٹھے رہتے؟ 2 دن تو بیٹھے رہے، 2 راتیں گزاری گئیں انتظار میں، 2 راتیں گزاری گئیں انتظار میں، 2 راتیں گزر گئیں، اس کے بعد جناب عالم آئے وہ، اور آنے کے بعد کہنے لگے ہم قبر کھودیں گے، میت نکالیں گے اور نماز جنازہ پڑھیں گے۔ آپ قبر کے پاس آئے، جب یہاں آئے تو منظر یہ دیکھا کہ علی زرد چادر اوڑھے، اور ذوالفقار ہاتھ میں، اور جیسے جیسے سب قریب آ رہے ہیں
سب نے دیکھا کہ علی ابھی تو ٹہل رہے تھے، لیکن جب سب قریب آ گئے تو قبر رسول پر جس طرح گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، تو حدیث کا آخری جملہ یہ تھا کہ زرد چادر ہو، ذوالفقار ہاتھ میں ہو، منہ سے جھاگ نکل رہا ہو اور مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو۔ تو علی نے ایک پیر قبر کے ادھر رکھا، ایک ادھر، اور قبر نبی پہ بیٹھ گئے، اور ہاتھ میں تلوار اور چہرہ۔ اب سب کو حدیث یاد آئی، زر چادر بھی تھی، ذوالفقار بھی تھی، جلال میں بھی تھے، مٹی کے گھوڑے پہ بھی سوار تھے، اور الفاظ ابھی زبان سے نکلے نہیں کہ علی نے جھک کر قبر نبی کو اپنے سینے کے نیچے اور قبر سے لپٹ گئے اور کہا اگر کسی نے اس قبر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھی تو یہ علی کی ذوالفقار اور سب کے سر ہیں۔ اس طرح گنبد خضرا کو علی نے بچا لیا۔ ارے علی وہ ہے کہ لوگوں کے پردے ڈال دیتا ہے۔ اگر علی ایسا نہ کرتے اور کوئی عمل ہو جاتا، پھر ہم دیکھتے کہ تاریخ اسلام میں کیا لکھا جاتا، کیا لکھا جاتا، اور ہر جگہ پھر دفاع کے لیے علی موجود ہو جاتے ہیں، اہل بیت موجود ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی ایسا ہوا کہ ارادہ کیا گیا، لیکن امام حسن نے اپنی قبر پیش کر دی، ائمہ نے اپنی قبر جنت البقیع، آؤ اسے گرا دو، اس گنبد خضرا کو رہنے دو۔ آج گنبد خضرا ہے، قوالیوں میں ذکر ہوتا ہے، چوما جاتا ہے، تصویریں بنتی ہیں، قبر کو چارے طرف سے بند کیا ہوا ہے، زری کو بند کیا ہوا ہے۔ کس کے وجہ سے یہ روضہ رہ گیا کہ آج دنیا زیارت کر رہی ہے؟ ایک بیٹی جس نے اپنے باپ کی قبر پر روزانہ جا جا کر مرثیہ پڑھا، سبت علیہ مصائب لونہا، سبت علیہ میں سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد آپ کی بیٹی فاطمہ پر بڑی مصیبتیں پڑی۔ انسان تو انسان، غم سرکار دو عالم میں جانور بھی بے قرار ہو گئے۔ جس ناقے پر ہمیشہ سوار ہوئے تھے، وہ اونٹنی جس پر سوار ہو کر جاتے تھے، اپنی رسی توڑا کے قبر نبی پہ چلی جاتی ہے اور جا کر اپنے منہ کو قبر نبی پہ رکھ دیتی ہے، اور آنکھ سے آنسو ہیں کہ بہتے جاتے ہیں، بہتے جاتے ہیں۔ لوگ اسے پکڑ کے لاتے ہیں، پھر باندھ دیتے ہیں، اور جب جناب فاطمہ کو پتہ چلا کہ اس کو پریشان نہ کرو، اسے پریشان نہ کرو، لوگوں نے آ کے بتایا اس نہ کھانا کھا رہی ہے، اونٹنی نہ پانی پی رہی ہے، جس دن سے سرکار گئے ہیں پانی نہیں پیتی، کچھ نہیں کھاتی۔ بی بی گئیں اسے دیکھنے کے لیے گئیں، پھر لوگوں نے آ کے بتایا اپنے آپ کو اس اونٹنی نے زمین پہ گرا دیا۔ بی بی پھر پہنچی، گئیں، جا کر اس کے سر کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا، اس کے منہ سے جھاگ گر رہا تھا، بی بی نے اپنی چادر سے اس کے منہ کے جھاگ کو صاف کیا، اپنی چادر سے اس کے آنسو پوچھے کہ اس کو بالکل کچھ نہ کہنا، یہ فراق نبی میں بے قرار ہے، اس کو اپنا آقا یاد آ رہا ہے۔ بی بی بھی روتی تھیں، اس اونٹنی کو دیکھ کر گھر آ گئیں۔ کچھ دیر کے بعد اطلاع آئی کہ شہزادی اونٹنی مر گئی، وہ ناقہ مر گیا۔ اب بی بی گھر سے نکلی، اس ناقے کے پاس پہنچی، سب کو بلایا اور کہا ایک قبر بناؤ، اس کے لیے قبر بناؤ۔ قبر بنائی گئی، بی بی نے کفن منگوایا، چادر منگوائی کہ اس کو ناقے کو کفن میں لپیٹو۔ کفن لپیٹا گیا، پھر اسے قبر میں اتارا گیا، پھر بی بی نے اپنے سامنے قبر بنوائی۔ جب قبر بن گئی
تو قبر پر کا پانی چھڑک دو۔ قبر پہ پانی چھڑک دیا گیا، روتی ہوئی گھر آئیں، پھر جو رونا شروع کیا تو پھر چپ نہیں ہوئی، جانے کیا بی بی کو یاد آ گیا۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بی بی کو کتنے مناظر یاد آئے ہوں گے۔ ہاں پھر ایک دن جناب زینب کو بلایا اور بلا کر کہا زینب یہ کرتا میں نے اپنے ہاتھ سے سیا ہے، جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو یہ کرتا اس کو پہنا دینا۔ ناقے کو کفن دے کر زہرا گھر آئی تو کرتا زینب کو دیا۔ شاید بی بی کو یاد آ گیا میرے بابا کے ناقے کو تو کفن مل گیا، میرے حسین کا لاشا دھوپ میں پڑا رہے گا، کوئی کفن دینے والا۔ بارلا اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا حسین کے بخت میں۔